قرآن سے رشتہ مضبوط کر لے، قرآن سے تعلق جوڑ لے، اللہ تعالی سے محبت کر لے، رسول اکرم علیہ السلام سے محبت کر لے، اس لیے کہ ابھی میرے پاس اللہ تعالی نے قرآن کی دولت سے نوازا ہوا ہے۔ مجھے اور آپ کو ابھی اللہ تعالی نے قرآن پڑھنے والے دیے ہوئے ہیں۔ اللہ نے یہ مراکز اور یہ مدارس اور یہ قرآن کی درسگاہیں دی ہوئی ہیں۔ یہ اللہ کا بڑا انعام ہے، یہ اللہ کا بڑا اکرام ہے، اللہ کا بڑا احسان ہے کہ ابھی اللہ نے مجھے قرآن کریم سننے کا موقع دیا، قرآن کریم پڑھنے کا موقع دیا۔ قرآن صحیح کرانے والے موجود ہیں، ابھی ہمارے پاس قرآن کا ترجمہ کر کے مسائل بتانے والے موجود ہیں۔ اس معنی کر یہ زندگی میرے لیے اور آپ کے لیے اللہ کی جانب سے بڑا تحفہ ہے۔ اور سب سے بڑھ کر بات یہ کہ ابھی جو میری کوتاہیاں ہیں، میری خطائیں ہیں، میرے گناہ ہیں، ان کی معافی کے لیے ابھی توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اور یہ توبہ کا دروازہ صبح قیامت تک کھلا رہے گا۔ ابھی مجھے اپنے گناہوں پر اللہ تعالی سے معافی لینے کا حق ہے، اور میں اپنے گناہوں کو معاف کرا سکتا ہوں۔ یہ اللہ کا بڑا انعام ہے، اس لیے کہ قرآن کریم ہمارے پاس یہ دستور کی شکل میں آیا، یہ منشور کی شکل میں آیا، یہ قانون کی شکل میں آیا، یہ زندگی جینے کا سلیقہ دینے کے لیے آیا۔ اور اس کتاب سے جڑ جانے میں میرے لیے اور آپ کے لیے اللہ تعالی نے ترقی رکھی ہے، کامیابی رکھی ہے، فلاح و بہبود رکھی ہے، کامیابی کا ضامن بتلایا ہے۔ یہ اللہ رب العزت نے جو تحفہ مجھے دیا ہے، یہ قرآن سے جڑنے کی شکل میں دیا ہے، قرآن سے تعلق مضبوط کرنے کی شکل میں دیا ہے۔ یہ کامیابی میرے لیے اور آپ کے لیے قرآن کریم کو پڑھ لینے کے بعد ہے، قرآن پر عمل کر لینے کے بعد ہے، جس کی نسبت پر میں اور آپ آج یہاں موجود ہیں۔ یہ اللہ کا بڑا تحفہ ہے، یہ اللہ کا بڑا انعام ہے، اس لیے کہ ابھی روئے زمین پر ایسے خطے موجود ہیں، روئے زمین پر ایسی بستیاں موجود ہیں، ایسے لوگ موجود ہیں جن کے پاس قرآن پڑھنے کے لیے نہیں، جن کے پاس قرآن دیکھنے کے لیے نہیں، جن کے پاس قرآن کریم پڑھنے والے نہیں، جن کو قرآن کریم سنانے والے نہیں، یہاں تک کہ انہیں سورہ فاتحہ سے آگے قرآن سننے کو نہیں ملتا، سورہ فاتحہ سے آگے انہیں قرآن سننے کو نصیب نہیں ہوا، قرآن انہوں نے دیکھا نہیں، قرآن کریم کی تلاوت انہوں نے سنی نہیں۔ ایسی زمین پر خطے موجود ہیں، ایسی زمین پر بستیاں موجود ہیں، ایسے لوگ موجود ہیں۔ یہ میرے لیے اور آپ کے لیے اللہ کی جانب سے کتنا بڑا تحفہ ہے کہ آج میرے علاقوں میں، میرے محلوں میں دین کے مدارس موجود، دین کے قلعے موجود، قرآن کی درسگاہیں موجود، ابھی میری زمانوں میں قرآن کریم کی تلاوت موجود، ابھی میرا بچہ قرآن کریم پڑھنے والا ہے، ابھی میرا بھائی قرآن کا حافظ ہے، ابھی میرا بھائی قرآن کا عالم ہے، ابھی میرے علاقے میں قرآن کی درسگاہیں ہیں، قرآن کو پڑھانے والے ہیں، قرآن کو سمجھانے والے ہیں۔ یہ میرے لیے اور آپ کے لیے اللہ کی جانب سے تحفہ ہے، انعام ہے، یہ اس کا فضل ہے۔ اس لیے کہ جب تک قرآن موجود، مسلمان موجود، جب تک قرآن کے حروف موجود، مسلمانوں کی موجودگی موجود، اس لیے کہ جب تک قرآن کریم موجود، میرے اور آپ کے کاروبار موجود ہیں، میری اور آپ کی خوشی چل رہی ہے۔ قرآن جس دن اس زمین سے اٹھ گیا، قرآن جس دن اس زمین سے ختم ہو گیا، وہ دن اس زمین کا آخری ہوگا، وہ سورج اس زمین کا آخری بار طلوع ہوگا، اس کے بعد پھر اس دنیا میں اندھیرے ہوں گے، اس دنیا میں قتال ہوں گے، اس دنیا میں اس زمین فساد سے بھر دی جائے گی۔ یہ جب تک قرآن ہے خوشی مل رہی ہے، قرآن ہے کاروبار چل رہے ہیں، قرآن ہے میں اور آپ مسکرا رہے ہیں، قرآن ہے تو میں اور آپ زندگی گزار رہے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی ابتدا میں مجھے اور آپ کو جو میسج دیا ہے، جو پیغام دیا ہے، اور یہ بتلا دیا ہے کہ قرآن کو پڑھنا بعد میں ہے، پہلے ایک عقیدہ تجھے بنانا پڑے گا۔ وہ عقیدہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت کہتا ہے
کہ یہ بات یاد رکھ لینی چاہیے کہ جو قرآن تمہیں ملا ہے، جس قرآن کو تم ماننے والے ہو، جس قرآن پر تم یقین رکھنے والے ہو، جس قرآن کو تم سینے سے لگاتے ہو، جس قرآن کو تم پڑھنا باعث اجر و ثواب سمجھتے ہو، تو اللہ رب العزت یہ کہتا ہے کہ اس قرآن کریم پر عقیدہ متعین کر لے، اس لیے کہ یہ کتاب اللہ رب العزت کی ہے، یہ اللہ کے اندر سے نکل کر آئی ہے، یہ پہلے کی کتابوں کی طرح کتاب نہیں، پہلے کی دستوروں کی طرح دستور نہیں، پہلے صحیفوں کی طرح صحیفہ نہیں۔ تورات کتاب کی شکل میں آئی، آ کر بکھر گئی، انجیل کتاب کی شکل میں آئی، آ کر بکھر گئی، زبور کتاب کی شکل میں آئی، آ کر بکھر گئی۔ یہ واحد قرآن کریم ہے جو ٹکڑوں کی شکل میں آیا، جو صورتوں کی شکل میں آیا، جو آیتوں کی شکل میں آیا، اور آنے کے بعد ایسا جڑ گیا، یہ ایسا مل گیا، یہ ایسا اکٹھا ہو گیا، یہ ایک ایسی کتاب بن گئی کہ اب قیامت تو آ سکتی ہے، کوئی قرآن کو توڑ نہیں سکتا، اس کی صورتیں کوئی ہٹا نہیں سکتا، اس کی آیتوں میں فرق نہیں کر سکتا، اس کی زبر و زیر کو فرق میں نہیں لا سکتا۔ یہ اللہ کی ایسی کتاب آ گئی ہے، یہ اب دنیا کی کوئی طاقت اس کے مقابلے پر آ جائے وہ پاش پاش ہو جائے گی، لیکن قرآن کے ایک حروف کو کوئی ہٹا نہیں سکتا ہے، قرآن کی ایک آیت کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے کہہ دیا کہ قرآن بعد میں پکڑنا، قرآن بعد میں پڑھنا، پہلے یہ عقیدہ بنا لے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ اس قرآن میں کوئی شک نہیں ہے، اس قرآن میں کوئی تردد نہیں ہے، یہ قرآن قابل تبدیلی نہیں ہے، اس قرآن کے اندر کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ یہ قرآن پر عقیدہ پہلے بنا لے، اس کے بعد اس کو پڑھنا شروع کرنا۔